صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں، غریباں یک نگاہ، میرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. وکار خیر شعرانم نغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم نغسنی یا رسول اللہ. ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے، توی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ. شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد حسیانم اغسنی یا رسول اللہ. رضا یک سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بہر عظیم خانم اغسنی یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس ٹھنڈے ماحول میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت کبریٰ یعنی سرور خوباں، سیاح لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، رحمت عالمیاں، شفیع مجرماں، نور مجسم، طے کرے اخلاق اتم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر بآواز بلند زور سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا؟ پیچھے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں زبردستی لا کے پیک کر دیا گیا. اپنے پاؤں سے اپنے ہاتھوں کو ہٹائیں اور ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کمبل دے دیا گیا ہے مگر یہ حضور کی محفل ہے تو تھوڑا توجہ کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ سنیں. آرام تو گھر پہ ہو جاتا ہے، یہاں چین سکون چھوڑ کر، بلکہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے چین کو چھوڑ کر امام حسین کے لیے تر و تازہ ہو کے بیٹھا کرو، ہے نا. اس لیے زندہ دلی کے ساتھ سنیں. ابھی تک تو جتنے اتیاچار آپ نے کرنے تھے کر دیے، مگر ہم حسینی لوگ ہیں ظلم برداشت نہیں کرتے ہیں.
سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ ظالم اگر صحابی کا بیٹا بھی ہو تو بھی حسین ابن علی کی تلوار نکل آتی ہے. اسی لیے اب آپ کا ظلم نہیں چلے گا. توجہ کے ساتھ سنیں اور زندہ دلی کے ساتھ سنیں. شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا. سبحان اللہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ. بولو نا پھر. پیچھے والے بولے منہ باندھنا, یہ منہ باندھ کے کیوں بیٹھے آپ؟ حضور کی محفل میں چوری کرنے تھوڑی آئے. یہاں تو سینہ زوری کی بات ہے, چوری کی بات تو نہیں نا. فخر سے انسان کو کہنا چاہیے الحمدللہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے, حبیب کردگار کی محفل ہے. اس سے اچھی دنیا کی کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے. آپ شادیوں کے ناچ میں تو منہ چھپا کے نہیں جاتے, تو پھر محفل نعت میں منہ چھپا کے کیوں؟ اپنے لبوں کو کھولو اور پھر سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا, اصفیاء چاہتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دے دے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. دل ابد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, ہاں پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. بات پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. تیرے صدقے مجھے 2 بوند بہت ہے تیری, تیرے صدقے مجھے 2 بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ہاں باتیں تو اشعار تو بہت سارے ہیں, مگر بات کو ختم کر دوں مقطع پڑھ کے. کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا میرا تیرا. مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو حسنی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام. باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اشعار وہ دوسرے کلام میں کہتے علامہ غوث وہ قہر ہے دیکھا تیرا. ارے مرگ بھی جیل سے سوتا نہیں مارا تیرا. ہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. خیر فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھ
دکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. یوں نبی لگت رضا تو نہیں جید تو نہ ہو. حالانکہ جید ہے، عالم بھی جید ہے، متقی بھی جید ہے، مگر تو نہیں جید تو نہ ہو. خود کو کہا احمد رضا اگر تو متقی نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میرے غوث پاک کا شعر ہے اِلَّمْ يَكُنْ جَيِّدْ فَأَنَا جَيِّدْ اِلَّمْ تَكُنْ جَيِّدْ فَأَنَا جَيِّدْ. اگر تم اچھے نہیں ہو، اگر تم جید نہیں تو کیا ہوا، میں تمہارا پیر تو جید ہوں. اسی قول کو پیش نظر رکھ کے کہا، کیا کہا؟ یوں نبی لگت رضا تو نہیں جید تو نہ ہو. سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. ندیم قاسمی اسی بیر پہ کہتے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد پہ میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. یا رسول اللہ پورے قد پہ میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی ہے. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. ایک بار اور مدینے سے فلسطین کو آ، راستہ تھا مسجد اقصیٰ، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل عرس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. جناب الحاج محمد اسحاق صاحب کے عرس میں ہم اور آپ حاضر باش ہیں. بعد عشاء سے اب تک آپ محفل رسالت مناب میں بیٹھے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ ایک بہترین خطاب ہماری جماعت کے بہترین خطیب علامہ مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب سے آپ سنیں گے. اور پھر میرے بعد دو عمران ہیں اور پھر دو عمران کے بعد صلاۃ و سلام ہے. اس کے بعد یہ ہے آپ کا جو بھی کام ہے وہ آپ جانے. برادران ملت اسلامیہ، اس ٹھنڈ ماحول میں بھی تھوڑی دیر عرض کروں گا اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا. برادران ملت اسلام، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے جس جماعت کے دلوں میں، جن کے قلوب میں اللہ والوں کی محبت کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی جن کے دلوں کو اس لائق سمجھا گیا ہے کہ اس دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو ڈالا گیا ہے. اور اللہ والوں کی محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت خود ڈالتا ہے. بلکہ قرآن مقدس کی آیے مبارکہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پچھلے سال اسی پر خطاب کرتے کرتے میں نے فقط مولا علی پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا تھا، مگر آج علی کے ساتھ ساتھ ولی کے بارے میں یہ سنانے کی کیفیت جو ہے وہ آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے. برادران ملت اسلامیہ، لیکن بغیر علی کے تو کوئی ولی نہیں ہوتا، اس لیے پہلے علی علی کر لیا کرو، اس کے بعد ولی ولی کیا کرو، کیونکہ جب علی ہے تو ولی ہے، اگر علی نہیں تو پھر ولی کا وجود نہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا میری امت کا ولی علی ہے، میرے بعد میری امت کا ولی علی ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے. اللہ والوں کی محبت کی جگہ ہمارے دلوں میں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. چونکہ محبت کسبی نہیں ہوا کرتی، یہ تو دل کے اندر ڈالنے والا مولا ڈال دیا کرتا ہے. اب مقدر کی بات ہے، ابو جہل حضور کا پڑوسی تھا مگر اس کو محبت کا قطرہ بھی نہیں ملا. ویسے کرن نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا تھا مگر پھر بھی حضور کرن کی طرف منہ فرما کے توجہ فرما کے کہتے میرے جانثارو مجھے اس طرف سے وفا کی خوشبو آتی ہے. پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے انسان کا تعلق اگر مضبوط ہو جائے تو وہ کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی نگر میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، ارے نیٹ ورک وہاں ایئرٹیل اور جیو کا پہنچے نہ پہنچے، مدینے کی سرکار کا نیٹ ورک پہنچتا ہے. کیونکہ جس وقت ٹیلی کام کمپنیاں بھی نہیں تھی اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کے قدم وہاں پڑ گئے تھے جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم بھی نہیں پڑے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا موسیٰ سے
لاکھوں سلام. نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان تھی کہ جلوہ خدا کو دیکھا تھا. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت محمدیہ کی آسانی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی ڈیوٹی کو دو طبقوں میں اللہ نے ڈیوائیڈ فرما دیا ہے. ایک طبقہ علماء کرام کا ہے، دوسرا طبقہ اولیاء کاملین کا ہے. علماء کا کام ظاہر سے ہی کرنا، بے شک ولیوں کا کام باطن سے ہی کرنا، بے شک یعنی دل کی کیفیت کو بدلنے والا اللہ والا ہوتا ہے. انسانوں کو حضور علیہ السلام کا جب دامن ملا تو ان کی زندگی تبدیل ہونے لگی. میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں چاہتا، مگر ان مصروں سے آپ سمجھ لیجئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اور کے ہاتھ بے شک کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. سبحان دنیا میں جتنی طاقت ہے ان تمام طاقتوں کا منبع اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. بے شک اگر کسی کے پاس سلطانی ہے تو بادشاہت میرے مصطفیٰ کی نالین کی خیرات. بے شک اگر کسی کے پاس حکومت ہے تو حضور کا صدقہ ہے، کسی کے پاس ولایت ہے تو حضور کا صدقہ ہے، کسی کے پاس انسانیت ہے تو حضور کا صدقہ ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو حضور کا صدقہ ہے، کسی کے پاس آنکھ ہے تو حضور کا صدقہ ہے، کسی کے پاس جان ہے تو حضور کا صدقہ ہے، کوئی انسان ہے تو حضور کا صدقہ ہے، یہ آسمان ہے تو حضور کا صدقہ ہے، یہ زمین حضور کا صدقہ ہے، یہ چمکتا ہوا سورج نبی رحمت کا صدقہ ہے، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے نبی رحمت کا صدقہ ہے. ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے ملتا ہے. عاشق کہتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا. تم پہ کروڑوں درود. حضور جب بانٹنے پہ آئے ایسا بانٹا کہ ابو بکر صدیق کو صداقت عطا کی، ابو بکر صدیق کو صداقت عطا کی، ایسا عطا کیا کہ عمر جن کی تلوار کی زور پر دھاک جمی ہوئی تھی. توجہ رکھیں، عورتوں کو پلا دے میرے بھائی، لیڈیز فرسٹ کا نعرہ ہماری گورنمنٹ کا ہے. درود شریف پڑھے جب تک میں کھلا دیتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلام، یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکالا، مگر ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں گئے ہیں، مگر لیڈیز سب سے پہلے جنت میں پیدا کی. بے شک حضرت حوا کو جنت میں بنایا گیا ہے. انسان آدم کی پیدائش جنت کی نہیں ہے، آدم کی رہائش جنت بے شک پیدائش جنت نہیں ہے، مگر عورتوں کا تو برتھ پلیس جنت ہے. بہرحال میں پھر کبھی تقریر کروں گا اس موضوع پر، ابھی تو بات اللہ والوں کی چل رہی ہے. برادران اسلام، آج کیا کر رہا تھا حضور علیہ السلام کے صدقے سب کچھ میں انتہا یہ کہ کسی کو خلیل حبیب، بے شک کسی کو خلیل نجی صفی بنایا گیا تو وہ بھی حضور کا صدقہ. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. عید میلاد النبی پورے مہینے آپ نے تقریریں ایک سے بڑھ کر ایک خطبہ سے سنی ہوگی، مگر سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم نے ایسا صدقہ بانٹا، ایسا بانٹا. کل تک عمر بن خطاب کا حال یہ تھا کہ وہ تلوار لے کر جناب والا گھوما کرتے تھے، اور عمر نام سے دہشت پیدا ہوتی تھی اہل کفر کے دلوں میں، اور جناب اس لیے کہ اس وقت وہ بھی حالت کفر میں تھے. مگر جب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کا خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا، قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں سنا دیتا ہوں تیزی کے ساتھ. ان کی بہن رسول پاک علیہ السلام کے جلوہ جہاں آرا پر قربان ہو گئی اور حضور کے کلمہ طیبہ کو قبول کر لیا. ان کو ابو جہل ایڈ کر، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر سگے بھانجے ابو جہل کے، ابو جہل عمر فاروق کا ماما ہے، ٹھیک ہے، مگر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے پہلے حضور ہے، پھر ماما بھیا ابا چچا بھیا سب بعد میں.
پہلے حضور ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمہیں سنا رہا ہوں کیا، ادھر اس کمپنی نے سیٹ کیا، عمر جاؤ نیا دین لے کر آیا، محمد عربی کو قتل کر دو۔ عمر نے تلوار کھینچی کہ آج تو میان میں نہیں جائے گی جب تک کہ مصطفیٰ کو معاذ اللہ قتل نہیں کر دوں گا۔ ادھر چلے، ادھر جناب والا کسی نے کان میں کہہ دیا، اے عمر پہلے اپنی بہن کی خیریت لے لو، بعد میں رسول پاک کے پاس جانا۔ بہن کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو کچھ پڑھنے کی آواز آئی، سوچنے لگے کہ یہ کیا پڑھے، دروازے پر دستک دی تو بہن اور بہنوئی کو لگ گیا کہ عمر آ گئے، اب قرآن کے نسخے کو چھپایا جائے کہیں عمر قتل نہ کر دیں۔ آخر عمر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، بڑی دیر بعد دروازہ کھولا، بہنوئی جناب والا وہیں کہیں چھپ گئے اور بہن سامنے ہے۔ بہرحال لمبی باتیں ہیں، میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رکھتا، لیکن بڑی تیزی سے بتاؤں۔ آخر کار عمر بن خطاب نے کہا کیا پڑھا، کہا کچھ نہیں پڑھا، کہا نہیں بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ آخر کار حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے وہ نسخہ پیش کیا گیا جو قرآن مقدس کا نسخہ تھا۔ حضرت عمر نے اسے چھونا چاہا، بہن نے کہا نہیں آپ نہیں چھو سکتے اور میں آپ کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ اللہ غریب ان کا عشق تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم اس وقت حضرت نہیں ہوئے ہیں، لیکن جناب والا اب کہتے ہیں دین کو چھوڑ دے، وہ کہتے میں نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر نے ایک تھپڑ بہنوئی کو ایک گھونسا مارا تو ان کے بدن سے خون نکلنے لگا، اپنی بہن کو ایک تھپڑ کھینچ کے مارا تو جناب وہ دیوار سے جا کر ٹکرا گئی۔ مگر زمانہ کچھ بھی کہے، دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ عشق رسالت اتنا معجزہ ہو چکا تھا۔ آخر عمر کی بہن تھی، کھڑی ہو کر کہا عمر جان بھی لے لے مگر ایمان نہیں دے گے، جان لے لے ایمان نہیں دے گی۔ بہن بہن ہوتی، بھائی بہن کا رشتہ پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ عمر کی غیرت کو جوش ہے، کہا اچھا وہ بتا دے کہ پڑھ کیا رہی، کہا نہیں بتاؤں گی، کہا نہیں بتا دے پڑھ کر۔ دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ سورہ حدید کی چند آیتیں تھیں اور دوسری روایت میں ہے کہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی چند آیتیں تھیں۔ بہرحال کچھ بھی رہی ہوں، میرے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے، اللہ کا کلام تھا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ادھر سے عمر بن خطاب کے دل میں تبدیلی آتی رہی اور حضرت عمر فاروق کا دل اتنا بدلا کہ تلوار تو اٹھی رہی مگر دل بدل گیا ہے۔ تلوار اٹھی ہے، دل بدل، لباس نہیں بدلا ہے، دل بدلا ہے، چہرے کی رنگت بھی بدل گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب چل رہے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق یا حضرت امیر حمزہ، ان کو پتا چلا کہ عمر آ رہے، حضور سے کہا حضور عمر آ رہے، تلوار لے کر آ رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی نے مسکرا کر کہا آنے تو دو عمر کو، آج تم بھی دیکھو گے کہ عمر کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر دروازے پر دستک دیتے، دروازہ کھولا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت صداقت کے تاجدار نے جو حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل مانے جاتے، مگر جناب جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر نرم دلی پالیسی نہیں چلتی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا ملوت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ابو بکر نے تلوار کھینچ کر کہا یا رسول اللہ اگر عمر تلوار اٹھائے گا تو ابو بکر آج عمر کو ہی ختم کر دے گا۔ حضور نے کہا ابو بکر جانے دے، پہلے عمر کو آنے دے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جلوہ جہاں آرا دیکھا، قتل کرنے آئے تھے، خود حضور کے جلوہ زیبا سے قتل ہو گئے۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام وہ تشریف پر قربان ہوئے۔ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں، حق پہ نہیں۔ حضور نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پہ۔ تو کہا پھر چھپ کے عبادت کیوں جاتی، کعبہ کسی کے باپ کا ہے؟ یہ میں جملہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال عمر بن خطاب نے یہ کہا حضور کعبے میں چلے، وہاں عبادت کی جائے۔ حضرت عمر کی تلوار نکلی، ابو جہل گھر میں چھپ گیا۔ قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں، جب ابو جہل گھر میں چھپا تو کسی نے کہا عمر تو بتائے گا نہیں تیرے ماما سے کہ مسلمان ہو گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت عمر کسی کے باپ سے ڈرنے والے تھوڑی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ابو جہل کے گھر، دروازے پہ دستک دی، انہیں ماما کو بتایا، کہا کون؟ عمر۔ ابو جہل نے کہا میں باہر نہیں آتا، میں باہر نہیں آتا، اللہ میں باہر نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ کہ بس نہیں آتا۔ ارے میں مسلمان ہو گیا، کہ اسی لیے تو نہیں آتا۔ آخر کار عمر بن خطاب کا سامنے وہ دیکھیں کہاں سے چلے اور
شان یہ ہے آئے سرکار عمر بن خطاب تشریف فرمائے اور عمر بن خطاب کام کر رہے ہیں. کام کرتے 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 سورج کی تپش بہت زیادہ بڑھ گئی, دھوپ بہت تیز ہو گئی. ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر عمر کو جلال آ گیا. اور عمر کو جب جلال آیا تو سورج کو آنکھیں گڑا کے عمر نے روایت میں آتا ہے کہ عمر کی آنکھوں کو جلال تھا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی. ایسا لگتا تھا کہ ابھی قیامت. لوگوں نے کہا عمر خود کا نہ سوچ تو امت مصطفیٰ کا سوچ. لوگ سوچیں کہ قیامت آ جائے گی, انہوں نے امت پر بڑا رحم کیا, تو بھی رحم کر. عمر بن خطاب نے جب امت مصطفیٰ کی بات سنی یقین جانے مسکرا کر سورج کی طرف دیکھا تو سورج کی روشنی واپس پلٹ کر آنے لگی. کسی نے کہا سنو, بلکہ غالباً بے کل اقصائی کا شعر ہے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہو. یہ عمر بن خطاب ہے جناب والا. ایک لڑکی رو رہی ہے بیچاری اور رونے رونے میں عمر بن خطاب کا آنا ہو گیا. کیوں روتی ہو؟ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب میں نے تیل خریدا تھا, میں جن کی خادمہ ہوں اس مخدومہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے, میں غریب دوسرا تیل خریدنے کے لائق نہیں, میرا پیر پتھر سے لگا اور تیل زمین پہ گر گیا اور زمین نے تیل کو جذب کر لیا. اب میں کہاں سے تیل لاؤں, کہاں سے پیسے لاؤں؟ مگر جناب امریکہ ترقیاں کر کے انتہا کو پہنچ سکتا ہے مگر حضور کے غلاموں کے کوڑوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا, ان کے طلبوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا. جناب ہوا میں پلین اڑانا آسان ہے مگر جوتیاں ہوا میں اڑانا بڑا مشکل. جناب ای سعادت بزور بازو نیس دان بخشت خدائے بخشندہ. آپ دیکھیں نا, توجہ کریں, بہت بڑا ہوتا ہے انجن کا ہیولا, لیکن اتنا بڑا ریل کا انجن بنانے والا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں چھوٹا سا مچھر بھی بنا دوں گا؟ مچھر تو اتنا سا ہے جو اتنا بڑا انجن بنا سکتا ہے, وہ اتنا سا مچھر نہیں بنا سکتا. جواب آئے گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ جو کام قدرت کے ذمے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے. مگر قدرت جب کرم فرماتی ہے تو پھر عیسیٰ مٹی اٹھاتے ہیں, پرندہ بناتے ہیں, اس میں پھونکتے ہیں تو پرندہ اڑتا ہے. اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس حضور نے ایک کو کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ لے. کہا کوئی معجزہ دکھاؤ, مگر ایک معجزہ دکھاؤ. اس نے کہا سنے, میں آپ کو نبی مان لوں گا, کلمہ بھی پڑھوں گا, مگر میری بیٹی اس کا انتقال ہو گیا, آپ اس کی قبر پر چلے, اس کو زندہ کر دیں, میں آپ کو نبی مانوں گا. ٹھیک ہے, عیسیٰ تو ہے کہ آؤ دیکھتے دینا, آؤ فوراً اٹھا دیتے, مگر یہ مصطفیٰ ہے, ان کو کلی اختیار ہے اللہ کی عطا سے, جو کچھ ہے عطائی. حضور نے وہاں جا کے فوراً یہ نہیں کہا زندہ ہو جا, نہیں, وہ عیسیٰ ہے جو بغیر مرضی جانے زندہ کر دیتے. یہ مصطفیٰ ہے. قبر والے سے کہا اے بیٹی, لبیک یا رسول اللہ. قبر کے اندر سے آواز بات کھڑا ہے, کہا تیرا باپ آیا ہے, کیا تو زندہ ہونا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میرے حضور کی شان. عیسیٰ علیہ السلام تو لاٹھی رکھ کے فوراً کے قوم فیصل اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. اب مردہ نہ زندہ ہونا چاہے تو کچھ نہیں, میں کر رہا ہوں. مگر حضور ہے, بیٹی تو زندہ ہونا چاہتی ہے کہ نہیں؟ اس نے قبر کے اندر سے کہا یا رسول اللہ میں زندہ تو ہو جاؤں گی, مگر پھر جب مجھے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا تو بڑا درد ہوگا, اس لیے میں واپس زندہ نہیں ہونا چاہتی. میرے باپ کو میرا سلام ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, باپ نے کہا رسول اللہ آپ رسول برحق ہے, میں آپ کا ایمان لے کر آتا ہوں. جناب والا, یہ میرے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان. حضور علیہ السلام کے صدقہ تو پھر جس کو جو کچھ ملا حضور کا صدقہ ہے, جتنا ملا حضور کا صدقہ ہے. کبھی صداقت کا تاجدار اونٹنی کے پیٹ میں اونٹ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے یا اونٹ کی بچی ہے, ابو بکر صدیق بتاتے ہیں. میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا گھوڑا اور گھوڑا مار کے زمین پہ کہا اے زمین, عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا, تیل واپس کر. انڈین آئل کی فیکٹری نہیں تھی, ایک کھینچ کے گھوڑا مارا زمین میں, تیل واپس نہیں کر. کا بیٹی بھر لے اور گھر چلے. یہ عمر بن خطاب ہے. ایک بندہ ہے سڑک چھاپ عشق میں مبتلا ہو گیا, اس نے
نہ جانے کون کون سی کنڈیشنز اپنی معشوقہ سے رکھی ہیں، مگر اس خاتون نے ایک بڑی پیاری بات کی، 40 دن عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھ کے چلا، میں تجھے یہی ملوں گی، جو تو کہے گا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں تیرے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، فقط 40 دن نماز پڑھنے کی کیا بات ہے۔ وہ گیا نماز پڑھنے کے لیے، 40 دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء قضا نہیں ہوئی۔ امام بھی ہمارے جیسا نہیں تھا، عمر بن خطاب تھے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن نماز پڑھی اور 40 دن نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سے گزرنے لگا۔ جب اسی جگہ سے گزرنے لگا تو پھر وہی خاتون، وہی عورت، وہی لڑکی جس نے جناب والا وعدہ کیا تھا، وہ وعدے کے مطابق 41ویں دن وہی کھڑی ہے اور نوجوان نگاہ جھکا کر جا رہا ہے۔ اس خاتون نے چیخ کر کہا میں اپنے وعدے کے مطابق یہی کھڑی ہوں، تو کہاں جاتا ہے؟ نوجوان نے نگاہیں جھکا کے کہا عمر نے وہ دکھا دیا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب جس عمر کی خود کی حالت کل کچھ اور تھی، آج وہ مقتدیوں کو ولی بنا دیتا ہے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ بلکہ عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ جب بیت المقدس فتح ہوا، سننے کی بات، جب بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس ابو عبیدہ الجراح کی صدارت میں فتح ہوا، اور جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سرکار عمر بن خطاب آئے۔ جب آئے نا تو سرکار عمر کے بدن پر آپ کو معلوم ہے امیر المومنین عمر بن خطاب، آدھی دنیا ان کے زیر پایا ہے، مگر ان کے جبے پر 12 پیوند لگے ہوتے ہیں، 12 پیوند عمر بن خطاب کے جبے پر لگے ہوتے ہیں۔ سنیں، اب بیت المقدس فتح کیا، بہت بڑی فتح اسلام کی تاریخ ہے۔ اب کمانڈر امیر المومنین جانچنے کے لیے اس فتح کو سے لطف اندوز ہونے کے لیے تشریف لا رہا، ایک چھوٹا سا تالاب تھا بیچ میں، اس کو پار کرنا تھا۔ عمر بن خطاب نے موزے پہن رکھے تھے، موزے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ کون عمر؟ حضور نے فرمایا جس کی نیکیاں چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے، وہ عمر۔ لو کان بعدی نبی لکان انت یا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ وہ عمر جس کی شان بے مثال، اللہ عزت کہتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیطہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حال عزیز آنے کے رہی، موزہ حضرت عمر بن خطاب کا پھٹا ہوا ہے، پانی پار کرنا نا تو انہوں نے موزہ اتار کے کندھے پہ رکھ لیا۔ کوئی بھی ہوتا تو کہہ دیتا یہ کیا کر رہے ہو حضرت؟ ابو عبیدہ الجراح تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے دھیرے سے کہا حضور یہودی دیکھتے ہیں، عیسائی دیکھتے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ایک تو آپ اپنے غلام کو اونٹنی کی پیٹھ پہ بٹھا کے لائے ہیں، خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پھٹا ہوا موزہ، ایک تو پھٹا موزہ پہن کے آئے اور پھر وہ پھٹا ہوا موزہ اتار کے کندھے پہ رکھ کے جا رہے ہیں، حضور لوگ کیا کہیں گے؟ آئے 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 کیا تقویٰ تھا صاحب جی، ہماری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بے شک امیر المومنین عمر کا جنتی ہونا ایسے ہی حق ہے جیسے قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ہونا۔ بے شک اہل سنت کا عقیدہ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضور سب دیکھ رہے ہیں، آپ یہ موزے تو کندھے سے اتار لیں، پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ رکھے ہوئے۔ کہا ابو عبیدہ درس مصطفیٰ بھول گیا، ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ پتہ کیا چلا، جو کچھ ملتا ہے حضور کی طرف سے ملتا ہے۔ آگے بڑے مولا علی کی چوکھٹ پہ آ جائے، کون علی؟ آئے 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 سبحان اللہ۔ اختیارات علی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ علی کی بات کیا کی جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا پاور دی۔ ایک دن سیدہ زہرا نیند سے اٹھی رات میں تو سیدہ زہرا نے کیا دیکھا کہ علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ عجیب کیفیت تعریف، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ ذہنی معاملہ تو ٹھیک ہے، زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ اٹھی صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں گئی، اس لیے کہ سارا پاور تو وہیں سے سپلائی ہوتا ہے۔ سیدہ پاک اپنے بابا جان کی خدمت میں گئی، ابا حضور یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے علی کو زمین سے باتیں کرتے تھے، کیا بات ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے کہا بیٹی فاطمہ زمین پر پہلی بات یہ کہ تجھے نیک بیٹے کی بشارت،
اور دوسری بات فاطمہ یہ کہ علی جو زمین سے باتیں کر رہے تھے نا، اللہ نے زمین کو آرڈر کیا کہ تجھ پر جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں علی سے ڈسکشن کر لے۔ یہ علی زمین پر ہونے والے معاملات کے بارے میں زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علی حیدر کر رہا تھا۔ وہ نہروان کی جنگ کا قصہ ہے نا، حضرت علی ساتھ جا رہے ہیں اور جناب وہ پادری کہتا ہے کہ صاحب سنیے، آپ مت جائیے، اس وقت آپ کا ستارہ ٹھیک ہے۔ علی سے کہتا ہے، مولا علی سے کہتا ہے آپ مت جائیے اس وقت جنگ کرنے کے لیے، اس وقت آپ کے ستارے ٹھیک نہیں۔ کہا کیوں؟ ستارے کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ اللہ غنی، اس کو کیا معلوم سامنے وہ ہے جو ولایت کا سورج ہے۔ سمجھ میں تو بات آ رہی نا آپ کو؟ ایسے سنیں گے چکر کے امام زین العابدین سرکار کی محفل میں رسالت مآب علیہ السلام تسلیم، امام زین العابدین کی محفل میں بھی اگر فضیلت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہو تو بھی جناب والا ان کی محفل میں بھی کوئی غمگین نہیں بیٹھتا۔ اگرچہ ساری دنیا کا غم ایک طرف رکھ کے امام زین العابدین کا غم ایک طرف رکھ دیا جائے تو شاید کا یقیناً ساری دنیا کا غم کم پڑ جائے گا اور زین العابدین کا غم بڑھ جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی جب شان بیان کی جائے گی تو پھر جناب والا اسے سستی کے ساتھ نہیں سنا جائے۔ آپ اپنی عادت کو بدلیے، اس لیے کہ نیتا جی کی محفل میں کودنے سے کچھ نہیں ملے گا، رسول پاک علیہ السلام کی محفل میں جذبات دکھانے سے عشق کا اظہار۔ اور علیہ السلام تسلیم کی محفل ہے، ایک اللہ والے کے سائے میں بیٹھ کر ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں، ابھی تو میری گفتگو شروع ہوئی، تیزی سے ختم کرتا ہوں۔ خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کر بات مولا علی کیا گئی، ذہن کے حاشیے پر ایک قصہ آ گیا، کئی دنوں بعد سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی راستے سے گزر رہے ہیں، کسی نے پادری نے حضرت علی کے سپاہی کو بلا کے ادھر آؤ، گئے، کہا تمہارا امیر لشکر کون اس کو بلاؤ۔ حضرت علی بلائے گئے، حضرت علی بلائے گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ عیسائی پادری آپ کو بلاتا ہے۔ علی چلے گئے، جب وہاں گئے تو کہا ایسا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کہا بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ کہا تمہارے ستارے ٹھیک نہیں، تمہارے ستارے ٹھیک نہیں، جاؤ گے تو قتل ہو جاؤ۔ علی نے کہا ایسا کہاں؟ کہا تیرے پاس زمین کا علم ہے کہ آسمان کا علم ہے؟ تو اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ ستارے کی چال کیسے؟ اگر تم علم نجوم کے ماہر ہو تو بتاؤ اس ستارے کی چال کیسے؟ تو اس عیسائی پادری نے کہا میں نے اس ستارے کا نام ہی پہلی بار سنا ہے، تو اس کی چال کیسے بتا پاؤں گا؟ تو حضرت علی نے کہا اچھا بتاؤ جہاں تو کھڑا اس کے نیچے کیا ہے؟ جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے کیا؟ مجھے کیا معلوم کیا ہے، میں کیسے بتاؤں کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا سن، ستارے کی چال یہ ہے اور جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے ایسا ایسا سکہ ہے۔ سکہ ہے کہاں؟ زمین کھود کے نکال لو، اس پر ایسے ایسے نقش بنے، علی حیدر کر رہا ہے، ایسے نقش بنے ہوئے، زمین کھودی گئی جناب والا، اور ساتھ ساتھ علی مولا نے یہ بھی فرما دیا، کہا سن تو ہمیں کہتا ہے ہم ہار جائیں گے، سن ہم جیتنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے 10 سے زیادہ مارے نہیں جائیں گے اور سامنے والے کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ میں بتاؤں تجھے کہ جنگ کا نقشہ کیا ہے؟ زمین کھودی گئی، سکہ نکالا گیا، مٹی صاف کی گئی، سکے نکالے گئے، مٹی صاف کی گئی، جیسا نقشہ حضرت علی نے زمین کے اوپر بڑھایا تھا ویسا ہی زمین کے اندر موجود تھا۔ کہا تو ہے کون؟ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا کیا تو نبی ہے؟ کہا میں نبی نہیں۔ تو فرشتہ ہے؟ کہا میں فرشتہ نہیں۔ کہا پھر کون؟ کہا میں علی بن ابو طالب ہوں، مصطفیٰ کا رازدار ہوں۔ کہا تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہا جس کو اللہ نے بتایا ہے اس نے مجھے سکھایا۔ مولا کائنات کے اختیارات ایک سمندر کے مانند ہے، جتنے ولی کو جو کچھ ملا ہے وہ سب علی کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم بن کر پیر مار کے مردوں کو اٹھاتا ہے تجھے بھی علی کا صدقہ ہے۔ کسی بوڑھی کا بیٹا مر جائے اور ہندوستان کا شہنشاہ عطائے رسول فرزند بطول سجدہ بقدم آل رسول چمنستان صحرا کا بہتا ہوا پھول میرے غریب نواز سبحان اللہ۔ بڑھیا کہ میرا بیٹا مر گیا،
بے قصور قتل کر دیا گیا. غریب نواز کو اس کی لاشیں کے قریب کھڑے ہو کر کے او اگر بے قصور مرا ہے تو اٹھ جا. اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ جاتا ہے, اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ جاتا ہے. جناب والا باتیں تو بہت ساری ہیں مگر بتانا یہ ہے کہ ولیوں کو جو کچھ پاور ہے حضور علیہ السلام سے ٹرانسفر ہو کر یہ پاور علی تک پہنچتا ہے, اور اس ٹرانسفارمر سے پھر جناب والا ولایت کے کرنٹ مسلمانوں کے جسموں میں پہنچتے ہیں. اگر کسی کو ولی بننا ہے تو اسے علی علی کرنا پڑے گا. ابھی جنید برکاتی صاحب شعر پڑھ رہے تھے, علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا, علی کے نام کا جلسہ سجا نہیں سکتا, علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بیٹوں کو ہی کہا گیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ حسن کا پاور دیکھیں گے تو حسن کے پاور میں بھی علی کا صدقہ ہے, حسین کے پاور میں بھی علی کا صدقہ ہے, جنید بغدادی کے پاور میں بھی علی کا صدقہ ہے, امام حسن بصری کے پاور میں بھی علی کا صدقہ ہے. جناب والا ہر ولی میں علی, ہر ولی میں علی کا فرق. مگر ولی کی پہچان کیسے ہو؟ بہت بڑی بات, ولی کی پہچان کیسے ہو کہ بندہ ولی ہے کہ نہیں؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں, قیمتی بات کرنے لگا ہوں, یہ کانفرنس میں کرنے والی باتیں علماء کی باتیں. بایزید بستامی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی رحمت کی دلہن کی طرح, ان کو ان کے محرم کے سوا کوئی پہچانتا نہیں. شیخ ابو العباس کہتے ہیں, توجہ رکھیے گا, شیخ ابو العباس کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے, ولی کو پہچاننا مشکل. اس لیے کہ اللہ تو ہر ذرہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العزت باہر حال بے مثال ہے, اس کی طرح کوئی شے نہیں ہے. انسان تو یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ فعل اللہ رب العزت کا ہے, یہاں رب ہے, یہاں یہ کام رب کا ہے. مگر ولی اپنے ساتھ چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, شادی کرتے ہیں, سب ہوتا ہے, لیکن پہچان نہیں سکتے آپ کہ یہ ولی ہے کہ نہیں, پہچان نہیں. اچھا اگر آپ یہ سوچیں کہ مولوی ہی ولی ہوگا تو یہ بھی آپ کی کج فہمی ہے, کیونکہ جناب تاریخ پڑھیں, سبزی بیچنے والے بھی کتب ہوا کرتے ہیں. حضرت شیخ مجدد الفسانی, کچھ قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں. شیخ مجدد الفسانی کون ہے؟ شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالی, ان کا پورا نام ہے, ٹھیک ہے, سلسلہ نقشبند ہے ان کا, اور جناب سرہند شریف آپ کا آستانہ ہے, اور جناب حضرت خواجہ باقی باللہ کے فیضان سے آپ نقشبندی ہیں. اور اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ مجدد کے بعد سلسلہ نقشبندیہ فقط نہ رہا بلکہ نقشبندیہ مجددیہ. حضرت تشریف لے آئیں, کھڑے ہو کر استقبال کریں. بیٹھ جائیں آپ حضرات, بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھنے آتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد. قلت قلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہماری جماعت کے بہترین خطیب حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ جلوہ بار ہو چکے ہیں. میں تمہید باندھ رہا ہوں, باقی خطاب آپ کو حضرت سے ہی سننا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ولی پتا چلے گا کہ کبھی موچی کی شکل میں قطب ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بطور دلیل قصہ سنا رہا تھا, 2 قصے سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پہلا میں شروع کر چکا تھا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ 12ویں صدی کے مجدد ہیں, سلسلہ نقشبندیہ کی امانت ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید و خلیفہ ہیں, اور سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے, یعنی اولاد فاروقی میں, اولاد فاروق میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے. ایک سبزی بیچنے والا آتا ہے اور سبزی فروش جیسے ہی آتا ہے, حضرت شیخ احمد اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے, اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی کھڑے ہوئے
میرے حال تھوڑی دیر ان سے گفتگو ہوئی اور وہ سبزی بیچنے والا واپس چلا گیا. لوگوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, شریعت میں بھی شیخ ہے, طریقت میں بھی شیخ ہے, اتنا بڑا آپ کا نام ہے, آپ ایک سبزی بیچنے والے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. شیخ احمد نے پلٹ کر جواب دیا, سنو وہ فقط سبزی بیچنے والا نہیں تھا, وہ سبزی فروش کے بھیس میں کتب ولیوں کا ہیڈ. پتا کیا چلا کون کہاں چھپا ہوا ہے کسی کو پتا نہیں. کون کا؟ حضرت ذوالنون مصری کی بات بڑی پیاری ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, ذوالنون مصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے. کیا؟ اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی فرما برداری میں چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنے ولیوں کو چھپا رکھا ہے. اللہ اکبر. آگے ذوالنون فرماتے ہیں اسی لیے کوئی نیکی کو کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا مت, پتہ نہیں اس چھوٹے سے گناہ میں ہی اللہ کی ناراضگی چھپی ہو. اور کوئی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ مت دینا, پتہ نہیں اسی چھوٹی سی نیکی میں اللہ کی رضا چھپی. اور کسی بھی بندے کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا, پتہ نہیں خدا کی ولایت اسی میں چھپی. ذوالنون مصری کی بات ہے, پتہ نہیں خدا کی ولایت اسی میں چھپی ہو. وہ جناب والا بلکہ قصہ سنا کر بات کو ختم کروں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے, اور محدث دہلوی کے پاس ایک بندہ گیا, ولیوں میں سے کوئی گیا ہوگا, یا عام لوگوں کی تو بات بہرحال نہیں ہو سکتی, مگر شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے جا کر کہنے لگا, حضرات آج کل دلی کا نظام بڑا سست چل رہا, بڑا سست چل رہا, آپ بتائیں سست کیوں چل رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا. شاہ عبدالعزیز نے کہا اس لیے کہ اس وقت یہاں کی جو ابدال ہیں وہ تھوڑا سیدھے, اس وقت سسٹم جن کے ہاتھ میں وہ سیدھے. اللہ اکبر. کہا کون ہے حضور اس وقت دلی کا ابدال؟ دلی ہے. ایک روایت میں آتا ہے مخدوم پاک غوث العالم تاریخ السلطنت قدوۃ الکبریٰ میر کبیر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دلی کی سرزمین کے مخصوص خطوں میں پہنچتے تھے تو وہ اپنے نعلین شریفین کو اپنی جوتیوں کو اٹھا لیتے اور بہت توجہ کے ساتھ قدم رکھتے تھے. وہ فرماتے تھے دلی میں اتنے ولیوں کے مزارات ہیں کہ میں قدم رکھنے سے بھی ڈرتا ہوں. یہ دلی ہے, نظام الدین کی دلی, قطب الدین کی دلی, غریب نواز سرکار کی دلی. یہ دلی اس پر کبھی شیخ نجم الدین صغرا تشریف فرما ہوتے تھے. ایک قصہ سنا دوں شیخ نجم الدین صغرا کا, یاد آیا سنا دیتا ہوں نام لے کر سنیں. شیخ نجم الدین صغرا اس وقت دلی میں تھے, اتفاق سے سلطان غریب نواز کا بھی دلی آنا ہوا. جب دلی آنا ہوا اور غریب نواز سرکار کو پتہ چلا کہ شیخ نجم الدین صغرا بھی دلی میں ہے تو حضرت کی پرانی ملاقات تھی, تو شاہ غریب نواز سرکار نے سوچا کہ لاؤ نجم الدین سے چل کے ملاقات کر لیتے ہیں. حضرت شیخ نجم الدین سے ملاقات کرنے گئے نا, جب حضرت نجم الدین سے ملاقات کرنے گئے تو اپنے گھر کی دیوار بنا رہے, تو جب گئے شیخ نجم الدین ایسے نہیں ملے جیسے پہلے ملا کرتے تھے. پرتپاک انداز میں جو ملنے کا انداز تھا اس انداز میں نہیں ملے. غریب نواز سرکار نے سوچا کیا بات ہے, آج نجم الدین ویسے نہیں ملا جیسے پہلے ملا کرتا تھا. تو مسکرا کر غریب نواز رحم دلزار مسکرا کر پوچھنے لگے, ارے بھائی شیخ صاحب کیا بات ہے, آپ آج ویسے نہیں ملے جیسے پہلے ملا. ارے چھوڑیے, آپ نے ایک ایسا مرید چھوڑ رکھا ہے دلی میں کہ لوگ میری شیخ الاسلامی کو مانتے ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے بھاگتے پڑے. اللہ اکبر. آپ نے ایسا مرید چھوڑ رکھا ہے دلی میں کہ لوگ میری شیخ الاسلامی نہیں مانتے. اللہ اکبر کریے. کون مرید؟ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے, پبلک اس کے پیچھے بھاگتی, میرے پاس لوگ آتے ہیں. غریب نواز مسکرائے, کہا بابا ٹینشن کیوں لیتے ہو, اب کی بار میں بابا بختیار کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں یہ کہہ کر چلے آئے اور آنے کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے سلطان غریب نواز نے فرمایا, اے بابا بختیار تم چلو اجمیر شریف, میں تمہارے پاس پہرا دینے کے لیے کھڑا رہوں گا اور تم بیٹھے رہنا, لوگ آتے رہیں گے تم سے ملاقات کرتے رہے. انہوں نے کان پکڑ کے کہا, سرکار آپ کے سامنے بندے کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی اوقات کہاں کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کھڑے رہیں, آپ سرکار کیا کہنا چاہ رہے. غریب نواز نے فرمایا, تمہاری شہرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو تمہاری شہرت ہے پسند
पसंदीदगी का इजहार लोगों को नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना हो। कहा हुजूर जहां कहेंगे वहां चलूंगा, मैं आपका खादिम। कहा सामान पैक करो, चलो अजमेर चलते हैं। हजरत बाबा बख्तियार ने अपने मुर्शिद गिरामी का बेहतरीन कौल माना और जनाबे वाला उन्होंने सामान को फकीरों वाली गुदड़ी उठाई और गरीब नवाज आगे आगे चले, पीछे पीछे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चले। मगर जनाबे वाला आपको तारीख में ये मिलेगा कि दुनिया की हुकूमत को छोड़कर लोगों ने हुजूर की फकीरी इख्तियार की है, मगर ये कहीं नहीं मिलेगा कि फकीरी को छोड़कर कोई बादशाह हुआ है। सुनिए, अब फकीर आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे उनका खलीफा हजरत बख्तियार काकी चले। अहले दिल्ली को जब पता चला कि सरकार कुतुबुद्दीन जा रहे हैं, मुअर्रिख लिखता है कि हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपनी फौज को लेकर हजरत बाबा बख्तियार के पीछे पीछे चले। बल्कि हैरत इस बात पर है कि जहां हजरत कुतुबुद्दीन कदम रखते हैं और अपनी चप्पलों को वहां से उठाते हैं, जहां से पैर कुतुबुद्दीन सरकार का उठता है, दिल्ली के लोग वहां की मिट्टी उठाकर उसे चूमते नजर आते। हजरत गरीब नवाज चल रहे हैं और ये मंजर देख रहे हैं, बख्तियार काकी के कदम के नीचे की मिट्टियां उठा उठा के कोई अपने माथे पे मल रहा है, कोई बतौर तबर्रुक अपने पास रख रहा है, कोई एहतराम कर रहा है। अल्लाह कभी गरीब नवाज ने पीछे मुड़ के देखा, गोया कि दिल्ली की आधी पब्लिक बख्तियार काकी के पीछे चल रही है। हिंदुस्तान का शहंशाह फकीर बनकर पीर के पीछे चल रहा है। गरीब नवाज ने कहा बाबा ठहर जा, कुतुबुद्दीन इतने दिनों को तोड़कर मोइनुद्दीन तुझे अजमेर नहीं ले जाएगा। आज से यह फैसला होता है कि कयामत की सुबह तक के लिए मोइनुद्दीन अजमेरी तुझे दिल्ली सुपुर्द करके जाएगा। ये तकबीर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वालों की शान। कौन किस लिबास में बात कर रहा था किसी को पता नहीं। शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने कहा इस वक्त दिल्ली का निजाम इसलिए सुस्त है कि जो इस वक्त साहिबे निजाम है थोड़ा शरीफ है, बहुत शरीफ है। उसने कहा है कौन? कहा फला इलाके में जाओ, वो जो फल बेचते हैं वही दिल्ली के कुतुब है। ये कहां से लेके आ गए कि मुरीद होंगे तो ही बंदा वली होता। ये कहां से लाए आप? ये कहां से लाए? सैयद होगा तो ही वली होगा। हजरत मखदूम पाक के पीरो मुर्शिद खुद सैयद नहीं है, शेख अलाउल हक गंजे नवाब, मगर मखदूम पाक के पीर है। जनाब मामला ये है कि हुजूर से वफा किसने कितनी, हुजूर का कौन कितना हुआ है, और जो हुजूर का हो गया तो फिर खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सकते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ये साथ गए और सब्जी बेचने वाले खरबूजा बेचते हैं, उन्होंने कहा खरबूजा काट के चेक कराओ, अच्छा उनको बताया नहीं कि मैं आपको पहचान रहा हूँ कि आप कुतुब है, नहीं बताया। उन्होंने खरबूजा काटा दिया, उन्होंने लिया, लेने के बाद कहा ठीक नहीं, अच्छा नहीं, डब्बे में डाल। दूसरा लिया, तीसरा लिया, उनके कई खरबूजे कई फल बर्बाद कर दिए। और उसके बाद वहां से ठेले से चेहरा फेर के साहब पलटने लगे, मगर उस बा इख्तियार बंदे ने कुछ नहीं कहा, चले। कुछ दिन गुजरा, कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसे के बाद दिल्ली का निजाम एकदम सेट हो गया, तो वो फिर शाह साहब के पास पहुंचे। शाह अब्दुल अजीज से कहने लगे हुजूर इस वक्त कौन है, किसके हाथ में निजाम दिल्ली? कहो फला जगह चले जाओ, वो चांदनी चौक है जो दिल्ली का उस दौर की बात है, जो दिल्ली का चांदनी चौक है, वहाँ एक सक्का है, यानी पानी पिलाता है। वो पानी पिलाने वाला जो है वो 1 पैसे का भी चौथाई हिस्सा लेता है, वो 1 पैसे का चौथाई हिस्सा लेता है, तो 1 गिलास पानी पिलाता है। वो पानी पिलाने वाले की शक्ल में दिल्ली के वलियों का हेड है। वली पर अपनी विलायत जाहिर करना जरूरी नहीं है, बल्कि बाद औलिया तो ऐसे गुजरे कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो वली है, बाद में उन्हें किसी साहिब कश्फ ने बताया कि तुम भी अल्लाह के वली हो। बात समझ आ रही है? नबी के लिए जरूरी है कि वो अपने नबूवत का ऐलान करें,
نبی کے لیے ضرور ہے کہ وہ معجزہ دکھائے اور اپنی نبوت منوائے، ولی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے اور اپنی بلائے۔ توجہ، اب جب وہ پہنچے پانی پلانے والے کا سلام کیا، وعلیکم السلام، ایک چھدام کہتے تھے اس دور میں، ایک پیسے کی چوتھائی حصہ وہ دیا اور دیکھ کے کہا حضرت پانی دیجئے، پانی دیا، ایک گلاس پانی لیا، انہوں نے اس کو پلٹا دیا، گرا دیا پانی گرا کے پھر کہا ایک گلاس اور لاؤ، کہا چھدام لائے، پیسے لائے، اور پیسے ہیں؟ کہا نہیں اور نہیں ہے، اور ایک پیسے میں 2-3 گلاس، وہاں جیسے خربوزے برباد کیے تھے نا، یہاں بھی پانی برباد کرنے کے موڈ میں، تو ایک پانی کا گلاس لیا، پیسے سے خریدا اور اس کو پھینک دیا، پھر اس کے بعد کہا ایک گلاس اور دو، تو کہا پیسے کا نہیں ہے، ایک تھپڑ کھینچ کے مارا اور کہا مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے، مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے، ان کا معاملہ اور تھا، اپنا اور ہے، ایک کھینچ کے دیکھ تو نادی کہیں اور کرنا، اب معاف نہیں کیا جائے گا، اب تو جناب والا عمر بن خطاب کے تیور میں دلی کے نظام کو سنبھالا جائے گا۔ عزیزان گرامی، بتانا یہ ہے کہ ہر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کی آپ توقیر کیا، پتہ نہیں کون سا بندہ رسالت آپ میں کتنا مقبول ہے اور کون سا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اگر بغیر نماز پڑھے آپ یہ سوچے کہ ہم غوث پاک سرکار کو مانتے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، دیکھیں عقیدہ جنتی والا ہمارا ضرور ہے، مگر غوث پاک سرکار ہو یا کوئی بھی ولی کامل، ہر ایک ولی نے جناب والا بے نمازیوں سے اپنا پلہ جھاڑ لیا، ٹھیک ہے۔ غوث پاک شہنشاہ کا تو مشہور قول ہے، جو شخص بے نمازی ہے میں عبدالقادر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، جن کی زندگیاں قیام میں گزرتی، جن کی راتیں قیام میں گزرتی، عبادتوں میں گزرتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کی اتباع کیجیے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ پاک اس محفل عرس کو اپنے دربار بے نیاز میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر ابرار صاحب کی دعوت محبت پر فقیر حاضر ہوا، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار بے نیاز میں قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔